IMF 360 में पाकिस्तान का मुआशी बहरान, तरसीलात ज़र में कमी क्यों आ रही है, और जानेंगे कि क्या पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल आया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान के मुआशी बहरान की वजह से उसके ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत महदूद हैं। इन हालात में पाकिस्तान के लिए डॉलर्स इंतहाई अहम है। मुल्कों के पास अमूमन डॉलर्स 4 ज़राए से आते हैं, जिनमें बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी, कर्ज़े या इमदाद और तरसीलात ज़र या रेमिटेंसेस शामिल होते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल में तरसीलात ज़र में जो कमी आई है और पाकिस्तान की मईशत मजमूई तौर पर अपनी आमदन के हवाले से किन मसाइल का सामना कर रही है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल और 2023 के वस्त तक के इम्कानात के उन्वान से जो आज रिपोर्ट जारी की गई उस पर। पाकिस्तान और आलमी मईशत के हवाले से इसमें क्या कहा गया है, उस पर एक नज़र डालते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की मुआशी मुश्किलात में तेज़ी से होने वाला इजाफा बहुत से तरक्की पजीर ममालिक और मईशतों के लिए बड़े ख़तरात की वजह बना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और श्रीलंका में मुकामी करेंसी की कदर में डॉलर के मुकाबले में मुसलसल कमी, और उसके अलावा अगर हम रसद के मसाइल या सप्लाई साइड की बात करते हैं, उसमें भी आने वाले महीनों के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और महीनों के जो डिलेज़ हैं, उसकी वजह से अफरात ज़र की शरह डबल डिजिट्स में ही रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मखसूस अवामिल की वजह से मुकामी ग़िज़ाई अफरात ज़र बुलंद रहेगी, जो पूरे जनूबी एशियाई ख़ित्ते ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए चैलेंजिंग है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ख़ित्ता मौसमियाती तब्दीली के इंतहाई ख़तरे से दो चार है, जिसकी वजह से मुमकिन खुश्क साली और सैलाब भी मईशत के लिए एक अहम ख़तरा है। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पाकिस्तान में रेमिटेंसेस के कम होने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का डॉलर्स के लिए आजकल ज़्यादातर इन्हिसार सिर्फ जो बरामदात और तरसीलात ज़र हैं उन्हीं पर है, यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से जो रकूम भेजी जाती हैं उस पर। क्योंकि IMF प्रोग्राम में डेडलॉक की वजह से पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिल रहे, तो पाकिस्तान के लिए तरसीलात ज़र की अहमियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में 10 माह के दौरान 13% की कमी हुई है। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 13% कम होकर 22 अरब 70 करोड़ डॉलर रह गई हैं, जो कि पिछले माली साल के पहले 10 माह के मुकाबले में 26 अरब 10 करोड़ के मुकाबले में बहुत कम थी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह भी तरसीलात ज़र में कमी रिकॉर्ड की गई और गुज़िश्ता साल अप्रैल के महीने में इस साल अप्रैल के मुकाबले में तकरीबन 1 अरब डॉलर की कमी हुई और 2 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान भेजी जाने वाली रकूम में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में इस साल होने वाली कमी, जो कि तकरीबन 3.5 अरब डॉलर्स बनती है, ये रकम उतनी ही बनती है जो पाकिस्तान ने इस माली साल में यानी 30 जून तक कर्ज़ों की मद में अदा करनी है। और इसके लिए पाकिस्तान के मुआशी हुकाम दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों की जानिब देख रहे हैं। निदा समीर ने न्यूयॉर्क में कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से बात की जो अपने ख़ानदानों के लिए पाकिस्तान पैसे भिजवाते हैं। जानते हैं मौजूदा मुआशी हालात में उनकी तरफ से भेजी जाने वाली रकूम कैसे मुतासिर हुई हैं। पैसे भेजने में तो नहीं कमी आई, बल्कि हमें तो भेजने में फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में हैं उन्हें नुकसान है कि अगर पहले हमें रेट इमरान खान की गवर्नमेंट में 178 था, अब परसों मैंने पैसे भेजे हैं, एक्सचेंज रेट 298 मिला है कि अगर मैं कम अमाउंट भी भेजूंगा वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, बहुत पैसे भेज देते हैं, लेकिन अभी जब से वहाँ के हालात ख़राब हैं तो हम नहीं भेज रहे। क्यों? इसलिए नहीं भेज रहे कि वहाँ जो कानून नहीं है, किसी किस्म का कानून की अमलदारी नहीं है। हम इसलिए नहीं भेज रहे कि उनको पता चले कि ओवरसीयर्स की कितनी अहमियत है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये आपको पता है आजकल जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे भी बहुत महंगाई हो गई है, पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से ज़रा थोड़े कम कर दिए हैं। आपको पता है यहाँ पे भी जो बिजनेसेस के हालात हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, तो इसीलिए थोड़ा कम कर दिया। लेकिन ये भी एक वजह है कि लोग डॉलर अकाउंट को एक किस्म का फ्रीज समझ गए कि मेरा यहाँ पे डॉलर अकाउंट है, मैंने भाई के नाम पे, बेटे के नाम पे, मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी जब मुझे ज़रूरत होगी तो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि ये डॉलर अभी 290 का कल 300 का हो जाएगा। हम यहाँ पे 20 साल से ये काम कर रहे हैं, मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है कि जब भी ये रेट स्पाइक करता है, बढ़ता है, तो लोगों की अट्रैक्शन होती है टू हैव मोर रुपीज़ इन देयर कंट्री, लाइक
उनके अपने पाकिस्तान के अंदर उनको ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। ये पाकिस्तान के लिए ही स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, अगर इंडिया देखा जाए, दूसरे कंट्रीज देखे जाएं तो वो ऑलवेज लोगों के लिए बिग अट्रैक्शन होती है टू हैव मोर रुपीज़ अगेंस्ट डॉलर। पाकिस्तान में महंगाई की शरह ने मुल्क के हर तबके को ही मुतासर किया है, लेकिन मुतवसत और निचला तबका तो इसमें बिल्कुल पिसकर रह गया है। आपको मिलवाते हैं जमील अहमद से, जो एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड हैं, लोगों की रकम की हिफाजत करते हैं, लेकिन जमील की अपनी तनख्वाह इतनी कम है कि उनके घर के अखराजात भी मुश्किल से पूरे होते हैं। महंगाई ने उनकी जेब पर बोझ मज़ीद बढ़ाया है। इस सूरत हाल में वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम जमील अहमद है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बैंक में ड्यूटी करता हूँ। हम तो सारा दिन बैंक में खड़े होते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, लाखों लाखों करोड़ों की हम लोग सेफ्टी कर रहे होते हैं। हमारी तनख्वाह है 26,000 रुपये। 26,000 रुपये अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरा महीना इसी इंतज़ार करते हैं 26,000 आएगी तनख्वाह। उसमें तो सीधा सीधा मैं अपना बिल दे देता हूँ बिजली का, 6 से 7,000 रुपये बिल आ जाता है। गैस का बिल दे देता हूँ, 2 से 3,000 रुपये गैस का बिल आ जाता है। फिर आगे पीछे बच्चों की जो बीमारियाँ होती हैं, बीमारियाँ सब में इधर उधर करके मेरे पास पीछे 6-7 हज़ार रुपये बचते हैं। 6-7 हज़ार रुपये में ये मोटा मोटा राशन ले लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद वही है, जैसे 4 तारीख को तनख्वाह मिलती है तो 7, 8, 9, 10 तारीख तक तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। मैंने सुना कि फ्री आटा मिल रहा था, किसी ने मेरे को बताया औरंगी टाउन की तरफ। मैं चला गया अपनी छुट्टी लेके, चला गया। सुबह 7, साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था। मैं उधर गया, लेन में खड़ा हुआ, 2 बजे रहे थे, 2 बजे तक मैं खड़ा हुआ, फिर भी आटा नहीं मिला। आज से 2-3 साल पहले मेरी तनख्वाह थी 20,000 रुपये, तो मेरा फिर भी महीना गुजर बसर अच्छा होता था, महंगाई इतनी नहीं थी। अभी मेरी तनख्वाह जो है वो 26,000 रुपये। इतनी महंगाई हो गई, हर चीज़ पे इतना टैक्स लग गया है, हर चीज़ महंगी हो गई, मेरा गुजारा बिल्कुल नहीं होता है। फैमिली में एक माँ है, 2 बच्ची हैं, एक घरवाली है। जो पड़ोसी आ जाता है, कोई ये आ जाता है, अगर उसने कुछ हाथ में उसके कोई खिलौना होता है, कोई चीज़ होता है, वो बेटी मेरे को बोलती है लेके, तो मैं बोलता हूँ बेटा सब्र करो, आजकल ऐसे इन लोगों को थोड़ा आगे कर लेता हूँ टाइम। हम लोगों ने खुद नहीं पढ़ा स्कूल, हम यही चाहते हैं हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ें, लेकिन ऐसा है ही नहीं कुछ हमारी तनख्वाह ऐसी बनती नहीं, हम लोग पेट में ही पूरे, हम लोग क्या आगे किसी को बोलेंगे। पाकिस्तान में ऐसे ख़ानदान जिनके घरों के अखराजात का इन्हिसार उनके अजीज़ों पर है, वो अजीज़ जो मुल्क से बाहर रहते हैं और हर माह पैसे भेजते हैं, उन घरों के अखराजात महंगाई की वजह से किस हद तक मुतासिर हुए हैं, आइए जानते हैं। जहाँ पे मेरा बेटा है सऊदीया में, अब उधर भी महंगाई हो गई है। अब वो पैसे भेजते हुए सोचता है, वो कहता है अकामे के पैसे मैं जमा करूँ या पाकिस्तान में भेजूँ या कि मैं यहाँ खुद खाऊँ। मसला ये है कि फिर हम वालिदैन होकर हम भी तरस खा जाते हैं कि ठीक है बेटा, आप अपना वहाँ मौजूद रहने के लिए अकामा करो और थोड़ा सा कहीं ऐसे अप्लाई करो कि कोई आपको किसी कंपनी में मिल जाए। अब वो हमें बिल्कुल कुछ नहीं भेज रहा, क्योंकि वो अकामे के पैसे पूरे करता है, वहाँ का रेंट पूरा करता है, वहाँ का अपना खाना पीना पूरा करता है। अगर वो हमें भेजेगा तो वो फिर ख़ुद कहाँ से खाएगा। पहले वो जब हमें भेजता था हमारा गुजारा हो जाता था, क्योंकि महंगाई इतनी नहीं थी। पहला ज़माना था कि एक घर का जब फ़र्द बाहर चला जाता था तो उनकी नस्लें संवर जाती थी, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब तो घर के सारे चले भी जाएं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे शोहर पहले तो मंथली पैसे भेजा करते थे, लेकिन अब उनका काम अच्छा नहीं चल रहा, तो मेरे शोहर अब तकरीबन 2 माह 3 माह के बाद पैसे भेज देते हैं। वो सऊदी अरब में है और शहर हाइल में काम करते हैं, मज़दूर हैं। मज़दूर जाके एक जगह पे खड़े होते हैं, फिर वो आते हैं, जिनको काम होता है वो गाड़ी में किसी चीज़ में बिठा के ले जाते हैं, अपना काम करवाते हैं। महीना चढ़ता है, बच्चों की फ़ीस देनी होती है, सफारे के पैसे, घर के बिल, ये वो, तो वो इस दफ़ा पैसे भेज ही नहीं पाए हैं मुल्क के हालात की वजह से। मेरा बेटा एक मकसद में गया हुआ है, वो पहले 22,000 रुपया भेजता था, अब वो 40 भेज देता है। तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, भेज सकता है, उसका अपना खर्चा बहुत है। उधर बहुत महंगाई है। जो बेटा मेरा बाहर से रकम भेजता ना, उसका मैं किराया दे देती हूँ, बिल दे देती हूँ, खर्चा हम खुद ही करते हैं कमा के। भाई पहले इंग्लैंड से जब पैसे भेजते थे तो कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था, बड़ी इजी 1-2 दिन में पैसे मौसूल हो जाते थे। लेकिन अब जो इन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं कि जी रेमेडीज नहीं क्लियर होती, हफ्ता 15 दिन लग जाते हैं, तो पूछगछ होती रहती है, ये पैसे क्यों भेजे हैं उन्होंने, कैसे भेजे हैं, क्या करने हैं, इतने सवालात हैं कि वो भला उन्होंने घर के खर्चों के लिए वो भेजते हैं पीछे कि जी उनके जो अजीज़ व क़रीब हैं उनके लिए पैसे भेजते हैं, वो जो पहले भी आते रहे हैं। तो अब इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दी है।
پاکستان کی معیشت میں ترسیلات زر کا ایک بڑا کردار ہے، لیکن وہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں آج کل اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود سمجھا یہ جا رہا تھا کہ ریمیٹنسز شاید بڑھیں گے، لیکن ان میں کمی آ رہی ہے، اور پاکستان کو اس وقت زر مبادلہ کی کتنی ضرورت ہے، اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر طیب صفدر سے، جو کہ یونیورسٹی آف ورجینیا سے منسلک ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب، پاکستان کی معیشت میں ترسیلات زر، اگر ہم 4 ہیڈز کی جو بگننگ آف دا پروگرام بات کر رہے تھے کہ 4 ہیڈز ہیں جن میں سے کسی بھی ملک کے لیے پیسے آ سکتے ہیں، پاکستان کے لیے ترسیلات زر چونکہ ایک اہم فیکٹر ہے، تو کتنا اہم ہے آپ کی نظر میں یہ؟ بہت شکریہ اسد فار ہیونگ می آن دا پروگرام۔ یہ بہت ضروری ہے اسد، اگر آپ کمپیئر کیجئے ایکسپورٹس کو، ہماری درآمدات کو ورسز ریمیٹنسز، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آلموسٹ برابر ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی کو سسٹین کرنے میں ان ریمیٹنسز کا کتنی اہمیت ہے، اور جب یہ ریمیٹنسز نیچے جاتی ہیں جس طرح اس سال گئی ہیں، تو ہم نے پنچ جو ہے محسوس کیا ہے انڈیویجول لیول پہ بھی، مطلب جو جس طرح آپ کی اس میں دکھایا گیا تھا رپورٹ میں بھی، اور ایک میکرو لیول پہ بھی، ملکی سطح کے اوپر بھی جو ہے اس کی ہمیں محسوس کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا 3.5 ارب ہم نے پے بیک کرنا ہے، اور 3.5 ارب کی کمی محسوس ہوئی ہے ریمیٹنسز میں۔ تو ریمیٹنسز کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بہتر ریٹ ملنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم آفیشیل چینل کے اگینسٹ ایک پیرل جو ہے ہنڈی اور حوالے کی بھی بات کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ کیا ریٹ کا مسئلہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کچھ سیاسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اس کی؟ یہ مکسچر ہوتا ہے جی چیزوں کا۔ ریٹ کا ظاہر ہے، جب ڈار صاحب تشریف لائے تھے ایز فائنانس منسٹر، تو انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مصنوعی طور کے اوپر نیچے رکھا جائے، جس کی وجہ سے لوگوں نے دوسرے رستوں کا جو ہے استعمال کیا، جو کہ ایک پرابلم ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ جو ہے وہ غیر رسمی طریقوں سے جو ہے وہ پیسے بھیجیں گے تو وہ حکومت کے چینل کے تھرو نہیں آئیں گے، تو آپ کی جو فارمل سپلائی ہے ڈالر کی یا فورن کرنسی کی، وہ نیچے جاتی ہے۔ دوسرا میں اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو اسمگلنگ ہے ڈالر کی، وہ اٹ سیلف بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تیسری چیز اس میں پولیٹیکل حالات ہیں۔ بہت سارے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں، ان کی سیاسی طور کے اوپر پچھلی جو ہماری رجیم تھی اس کے ساتھ گہری جو ہے وہ وابستگی ہے۔ تو بیکاز ایک اوور آل خیال یا نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ یہ جو نئی حکومت ہے یہ ایک پرٹیکولر طریقے سے آئی، تو اس میں جو ہے مختلف عوامل شامل ہیں، اور all of these things have contributed to this reduction۔ اور چوتھی چیز عالمی سطح کے اوپر جو اکنامک ایک مسائل پیدا ہوئے ہیں، جس طرح یہاں امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا انٹرسٹ ریٹس اوپر جا رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت اہم جو ہے نقطہ ہے جس کو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ طيب ایک چیز اگر ہم دیکھتے ہیں پالیسیز کی، لیٹس کنٹین دس ٹو ریمیٹنسز، فلپینز ہے فار ایگزامپل، یا اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ملک ہیں، لیکن فلپینز کی ریجن میں ایگزامپل سب سے بڑی اس لیے دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ریمیٹنسز کے لیے بہت انکریجنگ پالیسیز ہیں ان کی۔ پاکستان کی پالیسیز اور فلپینز کی پالیسیز کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کو ہمیں بھی ایسی پالیسیز کی ضرورت ہے؟ جس طرح سے آپ نے حوالہ دیا کہ ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز دونوں کی اماؤنٹ تقریباً ایکول ہے، تو یہ خاصی اہم ہے پھر تو۔ جی بالکل بہت اہم ہے، اور اس میں پالیسی کا بڑا جو ہے کردار ہے۔ اصل جس طرح میں نے گزارش کی کہ آپ اگر ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، بٹ اس میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ رستہ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ بہتر ریٹ کے لیے دوسرے رستوں سے جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کریں۔ دوسری چیز یہ ہے، پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک اچھا جو ہے وہ اقدام کیا گیا، وہ یہ تھا کہ جی آپ جو ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو جو ہے وہ پیسے کریں ٹرانسفر، اس میں انٹرسٹ ریٹ بھی اچھا آئے گا۔ لیکن اس میں ایک اور گزارش کرتا جاؤں اسد، بات یہ ہے کہ جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے آپ اس کو اگر صرف اپنے کرنٹ جو اخراجات ہیں اس کے لیے استعمال کریں تو اس میں بھی پرابلم ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے وہ اسی نہج کے اوپر آپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں جس سے آپ شروع ہوئے تھے۔ تو اس پیسے کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی ایک اہم جو ہے وہ رستہ ہے، اور اس میں دوسرے ممالک موسٹ ڈیفینیٹلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسرے ممالک نے اس کو کس طرح پروموٹ کیا ہے اس فارمل چینل کو۔
تو طیب لاسٹ پہ اگر ہم IMF کی ڈیل کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، جو کہ IMF کی ڈیل نومبر میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو 9th ریویو تھا وہ شروع ہوا، اب ہو سکتا ہے 9th اور 10th کو کمبائن کر دیا جائے کیونکہ 30 جون کو یہ تقریباً پروگرام ختم ہو جائے گا. IMF کی ڈیل آپ سمجھتے ہیں کوئی امکانات ہیں ابھی بھی اس سال میں مکمل ہونے کے، اس مالی سال میں؟ سر یہ آئی وڈ تھنک ہو جانا چاہیے. دی IMF جو ہے وہ بھی اپنا ظاہر ہے دے وانٹ ٹو میک شیور کہ جو ان کا پیسہ دیا جا رہا ہے وہ صحیح طرح استعمال ہو اور اس سے جو ہے وہ کوئی بہتری آئے. مجھے جو اثرات یا جو ٹوٹل صورتحال لگ رہی ہے اس میں جس طرح وہیں ہمارا جو فسکل ایئر ہے وہ جولائی سے جون تک چلتا ہے، لگ نہیں رہا ہے کہ ہوگا، لیکن اس کی ضرورت ہے. اس کی بہت بڑی ضرورت اس لیے ہے کہ جب IMF پیسہ دے گا تو تب ہم جو ہے وہ دوسرے ذرائع کو جو ہے وہ ٹیپ کر سکتے ہیں ڈالر کے لیے. تو یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم IMF کے ساتھ بہت جلدی جو ہے معاملات طے کر لیں تاکہ ہمیں جو یہ ایک کشن چاہیے ہمارے زر مبادلہ کے حساب سے وہ ہمیں مل سکے. لیکن جو IMF ٹرسٹ کا ایشو ہے، بیکاز ڈی سی میں ایک بڑی کامن فیکٹر یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ پاکستان پہ ٹرسٹ کے حوالے سے جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کا، اور آن کانٹریری پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان IMF سے ڈیل کرنا نہیں چاہ رہا، اس لیے ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر رہا ہے. کوئکلی اگر آپ رسپونڈ کر سکیں اس پہ. سر بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اینڈ آئی تھنک دونوں طرف ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمیں ملتی ہے یہ جو پیٹرولیم کی جو ہے وہ سبسڈی حکومت نے اناؤنس کر دی تھی، اس کے اوپر IMF کے اوپر ونس اگین آپ ایک بات ایگری کرتے ہیں دین آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دوسری چیز کرنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گوئنگ فارورڈ. جہاں تک اسلام آباد کا تعلق ہے سر، لگتا نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے اس کو اور پرولونگ کرنے کی، کیونکہ اگر ڈیفالٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو بہت مسائل الیکشن سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب صفدر، آپ ہمارے ساتھ تھے، یونیورسٹی آف ورجینیا سے منسلک ہیں اور پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے جو ایشوز تھے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. تھینک یو ویری مچ سر. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اپریل کے مہینے میں مہنگائی یا افراط زر کی شرح 36% سے زیادہ رہی، جبکہ انتہائی ضروری اشیاء خوردونوش میں گزشتہ ہفتے پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 48% سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا. یعنی جو ضروری اشیاء کھانے پینے کی آپ کچھ ہفتوں پہلے 100 روپے کی خرید رہے تھے ان کی قیمت 148 روپے سے اوپر چلی گئی ہے. مہنگائی کے اس دور میں عمران اقبال جیسے لوگ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں، جو لاہور میں گزشتہ 28 سال سے رکشہ چلا رہے ہیں. دن میں 15 گھنٹے کام کرنے کے باوجود ان کی آمدن گھریلو اخراجات پورے نہیں کر سکتی اور انہیں لوگوں سے ادھار مانگنا پڑتا ہے. ان کے بقول مہنگائی نے سفید پوشوں کا بھرم ختم کر دیا ہے. عمران اقبال کی کہانی انہی کی زبانی. ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے. جو سفید پوش بندہ ہے وہ بھی اس کا بھی بھرم ختم ہو گیا ہوا ہے. میرا نام عمران اقبال ہے، میں تقریباً 28 سال سے رکشہ چلا رہا ہوں. پہلے کاروبار اچھا ہوتا تھا، یہ تقریباً 10-12 سال ہی ہو گئے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ایک مزدور بندہ مہنگائی کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ وہ 1000-1200 روپیہ کما کے لے کے جاتا ہے مگر اس کا کچن ہی نہیں پورا ہوتا. صبح میں 7:30 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور شام کو تقریباً رات کو 10-11 بجے تک جاتا ہوں. اسکول کے بچے پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں، اس کی جو سیلری 10-12 ہزار ملتی ہے وہ مسح مار کے وہ گھر کا بل اور بس یہی چلتا ہے. کچھ میں اپنا مزدوری کرتا ہوں 800-1000، کبھی کسی ٹائم پہ نہیں بھی لگتا کام. پہلے تو ماشاءاللہ 2500-3000 روپیہ انکم ہو جاتا تھا مگر اب وہ نہیں ہے کیونکہ گیس بھی مہنگی ہو گئی اور سارا خرچہ گیس میں نکل جاتا ہے. ڈیلی کا تقریباً 1500-1400 روپیہ اس کا LPG گیس کا خرچہ ہے اور مزدور بس یہی 800-1000 یا زیادہ سے زیادہ 1200 روپیہ کما کے لے کے جاتا ہے گھر. کسی مارکیٹ میں چلے جاؤ دکاندار بھی پریشان ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اتنی کاسٹ کی چیزیں وہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، لے نہیں سکتا. 40-45 ہزار روپیہ میں کماتا ہوں مہینے کا مگر خرچہ تقریباً 60,000 ہے. ٹھیک ہے، جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں کسی بھائی سے، کسی بہن سے، کسی یار دوست سے پکڑ لیتا ہوں، وہ اب تک میں واپس بھی نہیں کر سکا اتنے پیسے، اور روز روز پکڑے بھی نہیں جاتے.
پاکستان کی معاشی مشکلات کا کیا کوئی حل موجود ہے اور کون سی ایسی پالیسیز ہیں جو کہ ملک کو اس بحران سے نکال سکیں گی؟ اور اس کے علاوہ پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات کا گزشتہ 6 ماہ سے کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکل سکا؟ ماہرین سمجھتے ہیں کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے ہونے کی اب کوئی امید اپیرنٹلی دکھائی نہیں دیتی 30 جون تک. تو کیا پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ اب ٹل چکا؟ یہی سب کچھ میں نے جاننے کی کوشش کی ماہر معاشیات یوسف نظر سے. یہ سمجھنا میں سمجھتا ہوں بہت غلط فہمی ہوگی کہ دیر از این ایزی وے آؤٹ، کوئی ایک پل ہے، کوئی ایک سلور بلٹ ہے کہ آپ کہیں گے اور پاکستان کے مسائل جو ہیں ختم ہو جائیں گے یا آسان ہو جائیں گے. ایسا میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں ہوگا، چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے. دوسری بات، ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی تو بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ آئے یا نہ آئے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹس ہیں ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، ان کے کوئی پاس کوئی پلان نہیں ہے. چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ PDM کی گورنمنٹ ہو، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر حکومت میں آئیں گے تو یہ کریں گے کیا اور مسائل کو کیسے حل کریں گے. تو آپ ایک اتنے بڑے ملک کی بات کر رہے ہیں جس کی 22-23 کروڑ کی آبادی ہے. اس کے لیے اگر آپ ایک دوسرے ہی پہ ہی لڑتے رہیں گے اور یہ کوئی بتائیں گے نہیں کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے، تو پھر تو یہ ہم کس بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے آنے سے جو ہے وہ اکنامک پرابلم حل ہو جائیں گے. اور بائی دا وے اکنامک پرابلم جو ہیں وہ قریب صرف جو ہیں دے گاٹ ورس ناٹ جسٹ ان ریسنٹ 5 years. یہ جو نوبت آئی ہے یہ ہے ہم نے ڈیکیڈ سے جو ہے ہم نے پالیسیاں جو اختیار کی ہیں، یہ اس کا ایک کیومولیٹو ریزلٹ ہے، فیکٹ ہے. یہ بھی بیکار کی بحث ہے کہ یہ عمران خان کی وجہ سے ہو گیا یا یہ صرف اسحاق ڈار کی وجہ سے ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ بحث بھی غلط ڈائریکشن پہ ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاسز ہیں وہ ایسی ریفارمز کرنے میں اب سے نہیں 25-30 سال سے ریزسٹ کرتی رہی ہیں. حالانکہ ورلڈ بینک نے بھی کہا، IMF نے بھی کہا، ریزسٹ کرتے رہی ہیں اس لیے کہ وہ ان کے مفادات پہ زر پڑتی. آج ڈیفالٹ کا خطرہ اس سے کہیں زیادہ ہے مارچ، فار ایگزامپل مارچ 2022 سے. اس میں کئی فیکٹرز ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم نے بچا لیا ہے سراسر غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے. اور اگین میں پھر کہوں گا کہ ڈیفالٹ جو ہے وہ آپ ایک طرف جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے صبح اٹھے اور معلومات ڈیفالٹ ہو گیا، لیکن جو آثار ہیں، جو انڈیکیٹرز ہیں، جو ساری دنیا کی رپورٹس ہیں اور جو آپ کے فائنینسز کی حالت ہے اور سارے دوست ممالک کا آپ کی مدد نہ کرنا، اس پیمانے پہ جو آپ کو ڈیفالٹ سے بچا سکتا ہے، یہی ظاہر کرتا ہے کہ ہماری پوزیشن اس وقت بہت کمزور ہے. پاکستان کی معاشی مشکلات جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ بھی فیس کر رہے ہیں. ہم نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی جو گروتھ ہے انفیکٹ اس میں ڈکلائن دیکھا، اوور آل گروتھ نہیں ہو سکی پورے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں. 26% کا ڈکلائن رہا اس سائڈ پہ. اس دفعہ بھی جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان میں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس میں پازیٹیوٹی دیکھی یا اس میں پلس میں رہا، یا آلریڈی جو ہم دیکھتے ہیں اوور آل جو اکنامک سچویشن بنتی ہے کہ ہمارا جو خسارہ ہے، تجارتی خسارہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کانٹیکس میں ہوتا ہے کہ امپورٹس ہماری زیادہ رہتی ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتی ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کے پاس سرپلس میں اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو وہ سرپلس میں ہے، لیکن پچھلے 2 مہینے سے. لیکن اس کے باوجود چونکہ انڈسٹریز کے لیے جو مین چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں یا جو درآمد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا پہیہ چلتا ہے، وہ اب تک ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ سے اکانومی کا ماہرین سمجھتے ہیں کہ گلا گھونٹا جا رہا ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.